ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں شہدائے کربلا کا، خاص طور سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں محرم کا مہینہ آتے ہی کہ ہم بہت زیادہ آل رسول سے، اہل بیت سے، شہدائے کربلا سے، خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہے، خرافات بدعات میں سے ہے، اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ اگر یہ تمام چیزیں جائز ہوتی، صحیح ہوتی، تو دنیا کے سب سے بڑے پیر، کائنات کا دولہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ عظیم شہادت اسلام کے اندر مانی جاتی ہے۔ آپ کے ناک کو کاٹا گیا، کان کو کاٹا گیا، کلیجہ سینہ کو چاک کیا گیا، کلیجی نکالی گئی، کلیجی کو چبایا گیا، اور یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ آپ کو جیسے یہ بات معلوم ہوتی ہے، آپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا غم آتا ہے۔ غم کا آنا کسی مصیبت پر، کسی پریشانی کے وقت غم کا آنا، یہ انسان کی فطری چیز ہے، فطرت کے اندر ہے، یہ تو نیچرل ہے، مگر غم منانا یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم نہیں منایا، ماتم نہیں کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد، اتنی بڑی تعداد، کسی حوالے سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، دکھا نہیں سکتے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت ہو کہ کسی کی موت پر کوئی ایک صحابی غم منائے ہو یا ماتم کیے ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ جو تعزیہ بناتے ہیں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو یہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، یہ تو عقیدہ منحوس عقیدہ ہے۔ تمام اسلام کے اندر جو شہدائے کرام ہے، شہدائے عظام ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہونی چاہیے، اور عقیدہ ہے بھی ہمارا یہ کہ تمام شہدائے اسلام زندے ہیں، مردے نہیں ہیں، اور تعزیہ زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام خرافات بدعات سے بچنی چاہیے۔ سبیلے لگانا اسی طریقے سے، ارے وہ کربلا کے میدان میں پیاسے شہادت کا جام نوش فرمائے تھے، پیاسے چلے گئے اس دنیا سے، اللہ کے پاس جا کر انہوں نے افطار کیا، اور پانی کو، جب تک کربلا کے میدان میں تھے پانی کو ترس گئے، اور آپ شربت تقسیم کر رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آئی کہاں سے، یہ غیروں سے آئی ہے۔ اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ آپ کو عقیدت محبت ہے شہدائے کربلا سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی آپ مانتے ہیں تو ان کی مان کر چلیں، زندگی گزاریں۔ ان کو آپ مانتے ہیں نا تو ان کی مانیں۔ کیا مانیں ان کی؟ ان کو روزے سے بڑی محبت تھی، ان کو نماز سے بڑی محبت تھی، ان کو قرآن پاک کی تلاوت سے بڑی محبت تھی، مخلوق کی خدمت کرتے تھے، سخاوت اس کے اندر تھی، غریب مسکینوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، بڑے سخی تھے، بڑے دلیر تھے۔ تو آپ دلیر بنیں، آپ سخی بنیں، آپ رمضان کے علاوہ نوافل روزے رکھیں، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، یہاں نماز نہیں، روزے کی پابندی نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، فجر میں غائب ہیں، ظہر میں غائب ہیں، پورے دن غائب رہتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، مرثیہ گاتے ہیں، کتنے رسومات آ گئے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ تو بھائی یہ اللہ کو یہ سب پسند نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات اور بدعات میں سے ہے، جو کہ گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر توبہ کے آپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر اللہ کی یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے حتی الامکان ان تمام خرافات بدعات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔